أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين۔ یہ سورہ شعراء کی آیت نمبر 111 سے 115 تک تلاوت کی گئی ہے، اور ترجمہ ان آیات کا یہ ہے کہ وہ بولے کیا ہم تم کو مان لیں اور تمہارے پیروکار تو رذیل لوگ ہوتے ہیں۔ نوح نے کہا مجھے کیا معلوم کہ وہ کیا کرتے ہیں، ان کا حساب میرے پروردگار کے ذمے ہے، کاش تم سمجھ سکو۔ اور میں مومنوں کو نکال دینے والا نہیں ہوں، میں تو صرف کھول کھول کر نصیحت کرنے والا ہوں۔ حضرات گرامی، حضرت نوح علیہ السلام کا یہ قصہ چل رہا ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام نے جب صاف صاف اور کھلی ہوئی دعوت پیش کی، لوگوں کو ان کے کفر سے اور ان کے شرک سے روکا، اور ایک اللہ کی طرف بلایا، ایک اللہ کی عبادت کی طرف، اور اسی کو تمام عبادتوں میں خاص کرنے کی طرف دعوت دی، تو لوگ برگشتہ ہو گئے۔ ان کے دماغ میں یہ بات بیٹھ ہی نہیں رہی تھی، ان کی سمجھ ہی میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کیسے کریں، باقی سارے معبودوں کو ہم کیسے چھوڑ دیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ دیکھو، اس پوری کائنات کو پیدا کرنے والا اور اس پوری کائنات کو چلانے والا اور اس کے فیصلے کرنے والا وہ صرف تنہا ایک اللہ ہے۔ تم ذرا خود سوچو کہ باقی تو سب مخلوقات ہیں جو اس نے پیدا کی ہیں، سارے انسان، سارے جن، سارے فرشتے اور بہت ساری مخلوقات جو ہم دیکھتے ہیں، اور بعض وہ ہیں جو ہم دیکھتے بھی نہیں ہیں، جن کا ہمیں علم ہے اور بعض کا ہمیں علم بھی نہیں ہے۔ یہ ساری مخلوقات کا خالق اور ان کو پیدا کرنے والا، ان کو وجود بخشنے والا وہ ایک اللہ ہے۔ اس نے جب ان کو وجود بخشا تو یہ موجود ہوئے، اگر وہ نہ چاہتا تو یہ نہ ہوتے۔ تو پھر یہ تمہارے داتا کیسے بن گئے، یہ تمہارے فیصلے کرنے والے کیسے بن گئے، یہ تمہیں بیٹا بیٹی دینے والے کیسے بن گئے، یہ تمہارے رزق کے مالک کیسے ہو گئے؟ یہ تو خود مخلوق ہے، ان کو تو رزق ملتا ہے تو یہ پاتے ہیں۔ اللہ نے ان کی قسمت میں جتنی سانسیں لکھی ہیں یہ اتنی سانسیں لیں گے، اور اس کے بعد اس دنیا کو چھوڑ کر اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ تو جو اس دنیا میں موجود ہیں یا جو اس دنیا سے جا چکے، تم کیسے ان کو پکار رہے ہو اور تم کیسے ان سے امیدیں لگائے ہو؟ تمہاری دلوں کا مرکز، تمہاری امیدوں کا مرکز، تمہاری توقعات کا مرکز تو صرف ایک اللہ کی ذات ہونی چاہیے، جس نے تم کو بھی پیدا کیا، تمہارے باپ داداؤں کو پیدا کیا، کل کائنات کو پیدا کیا، کل مخلوقات کو اس نے وجود بخشا، ہر ایک کو اس نے پیدا کیا۔ لہٰذا اس ایک اللہ کو تم کیوں نہیں پکارتے؟ تم اس ایک اللہ کو کیوں نہیں سمجھتے؟ جب نوح علیہ السلام نے یہ ساری باتیں کی تو ان کی قوم کے لوگوں نے کہا کہ دیکھو، ہم تمہاری بات کیسے سنیں؟ تمہاری پیروی کرنے والے تو یہ بڑے ذلیل لوگ ہیں، جن کو ہم نیچ سمجھتے ہیں، ذلیل سمجھتے ہیں، حقیر سمجھتے ہیں، جو ہمارے معاشرے میں کوئی اونچا مقام نہیں رکھتے ہیں، وہ تمہارے پیروکار ہیں۔ حضرات گرامی، یہ ہم بات آپ کو بتا دیں کہ ہدایت کا تعلق نہ اونچ اور نیچ سے نہیں ہوتا، ہدایت کا تعلق طبقات سے نہیں ہوتا، ہدایت کا تعلق دولت سے یا ذہانت سے نہیں ہوتا، ہدایت کا تعلق کسی منصب سے اور ریاست سے اور حکومت سے نہیں ہوتا، ہدایت کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ جب یہ دل اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اللہ سے ہدایت طلب کرتا ہے، اور پھر اللہ اس کی قسمت میں ہدایت لکھ دیتا ہے اور اسے ہدایت یافتہ بنا دیتا ہے۔ تو ہدایت کے فیصلے اللہ کے ہاتھوں میں ہیں، ہدایت کے فیصلے کسی مخلوق کے ہاتھ میں نہیں ہیں۔ ان لوگوں نے جو یہ بات پیش کی وہ انتہائی گھٹیا درجے کی بات ہے، اس لیے کہ اس زمین پر کسی کے سامنے رزق کشادہ کیا، کسی کا رزق تنگ کیا، کسی کو صحت دی، کسی کو بیماری دی، کسی کو حاکم بنایا، کسی کو محکوم بنایا، یہ سب اللہ نے ہماری آزمائش کے لیے کیا ہے۔ ہم کو جس جگہ پر رکھا ہے اسی جگہ پر ہماری آزمائش ہے، ہم جس جگہ پر بیٹھے ہیں وہ جگہ ہماری آزمائش کی ہے، بس۔
یہ ہم کو اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے. جیسے امتحان حال میں بہت سارے بچے بیٹھتے ہیں اور ایگزام دیتے ہیں. اب اگر کوئی ٹوٹی کرسی پر بیٹھ گیا یا کوئی اچھی کرسی پر بیٹھ گیا تو کیا اس کے ایگزام میں کچھ فرق ہو جائے گا؟ نہیں. رزلٹ کے اوپر تو ہی فیصلے کا دار و مدار ہے. بہت ممکن ہے کہ ایک وہ شخص جس کو امتحان میں کوئی ٹوٹی کرسی مل گئی یا ایسی جگہ مل گئی جو صحیح نہیں تھی، ادھر کا پلاسٹر اکھڑا ہوا تھا، اور دوسرا وہ شخص ہے جس کو بہت اچھی کرسی ملی ہے، اس کے سامنے سینریز ٹنگی ہیں، بہت عمدہ ہال میں بیٹھا ہوا ہے. اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق تو اس وقت پڑے گا جب نتیجہ اناؤنس کیا جائے گا، جب رزلٹ سنایا جائے گا. اس وقت جو فرسٹ آیا ہوگا اس کے لیے خوشی کا مقام ہوگا، جو پاس ہوا ہوگا اس کے لیے خوشی کا مقام ہوگا، اور جو فیل ہوا ہوگا وہ ناکام ہوگا اور وہ نامراد ہوگا. اس سے کوئی مطلب نہیں کہ اس نے جس جگہ پر بیٹھ کر ایگزام دیا تھا وہ جگہ بڑی اچھی تھی، وہ کرسی بڑی گدے دار تھی، وہاں روشنی کچھ زیادہ آ رہی تھی، وہاں دیوار پر پینٹنگ بڑی اچھی لگی ہوئی تھی. اس سے کوئی مطلب نہیں. اسی طرح اس دنیا کے اندر ہم ہیں، ہم کو امتحان دینا ہے. ہم بلکہ امتحان کی حالت میں ہیں. اللہ نے ہمیں امتحان کی حالت میں رکھا ہے. ہم جس جگہ پر بھی ہیں، جس پوزیشن میں بھی ہیں، اللہ رب العزت ہمیں دیکھ رہا ہے اور فرشتے ہمارے اعمال کو نوٹ کر رہے ہیں. ہم جو بول رہے ہیں وہ بھی لکھا جا رہا ہے، جو کر رہے ہیں وہ بھی لکھا جا رہا ہے. اور اللہ کا فرمان ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تم نے نیکی کی ہوگی وہ بھی تم اس کو دیکھ لو گے، اور رائی کے دانے کے برابر بھی برائی کی ہوگی تم اس کو پالو گے. کوئی حاکم ہے، کوئی محکوم ہے، کوئی بادشاہ ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی بڑی دولت مند ہے اور کوئی بیچارہ تہی دست ہے، کنگال ہے، کوئی مفلس و نادار ہے. اس سے کوئی مطلب نہیں، یہ کوئی معنی نہیں رکھتا. اصل معنی یہ رکھتا ہے کہ جب ہماری موت ہوگی تو حالت ایمان پر ہوگی یا ہم کفر اور شرک کی حالت میں اللہ نہ کرے اس دنیا سے جائیں گے. جو ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوا وہ کامیاب اور بامراد ہوا، اور جو کفر اور شرک پر مر گیا تو پھر وہ سخت نامراد ہے، کسی کام کا نہیں. اس نے اپنا نقصان کر لیا. وہ دنیا میں آیا اور اس نے خسارے کا سودا کیا. اس کے سامنے بہت چیزیں حاصل تھیں، اس کو موقع حاصل تھے، وہ نیکیاں کر سکتا تھا، وہ اللہ کو راضی کر سکتا تھا، وہ اپنے نیکی میں اور اپنے اچھے اعمال میں اضافہ کر سکتا تھا، مگر وہ دنیا کی رنگینیوں میں کھو گیا. وہ اسی دنیا کے چکا چون میں پھنس گیا اور اس نے آخرت کی تیاری نہ کی. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. تم کو تمہاری دولت کی ریل پیل نے، دولت کے آگے بڑھنے کے ہوڑ نے تم کو غفلت میں ڈال رکھا، یہاں تک کہ تم قبروں میں پہنچ جاؤ گے. تو انہوں نے کہا کہ کیا ہم مان لیں؟ ایسے کو مان لیں؟ تمہاری پیروی تو بہت ہی غریب لوگوں نے کی ہے، بہت ہی تہیدست لوگوں نے کی ہے. نوح علیہ السلام نے صاف کہہ دیا کہ مجھے کیا معلوم ہے وہ کیا کرتے ہیں، یعنی مجھے اس سے کیا لینا دینا کہ ان کا پیشہ کیا ہے، ان کا کام کیا ہے. ہمیں اس سے کیا لینا دینا کہ وہ کون سا کام کرتے ہیں، اپنی زندگی گزارنے کے لیے کون سا انہوں نے پیشہ اختیار کیا ہے. ہمیں اس سے کیا لینا دینا؟ ہمیں تو یہ لینا دینا ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لائے کہ نہیں لائے. مجھے ان کو سمجھانا ہے، مجھے انہیں بتانا ہے کہ تمہارا مالک کون ہے، تمہارا رب کون ہے، مرنے کے بعد تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، مجھے یہ سب بتانا ہے. نوح علیہ السلام نے فرمایا ان حسابہم الا علی ربی لو تشعرون. کاش تم اس بات کو سمجھ سکو کہ ان کا حساب کتاب تو میرے رب کے اوپر ہے. وہ کیسی زندگی گزار رہے ہیں، وہ نیک عمل کر رہے ہیں کہ برے عمل کر رہے ہیں، اس کا حساب تو ان کو اللہ ان سے حساب لے گا. اللہ رب العزت ان میں سے کسی کو سزا دے گا اور کسی کو انعام دے گا. تو ان کا حساب کتاب اور ہم سب کا حساب کتاب اللہ کے ذمے ہے. اور تمہارا یہ کہنا کہ میں ان مومنوں کو ہٹا دوں، ان کو بھگا دوں تو تم ایمان لاؤ گے، یہ کہنا بالکل غلط ہے. وما انا بطارد المؤمنین. میں ان مومنوں کو اپنے پاس سے ہٹانے والا نہیں ہوں. جو لوگ میرے اوپر ایمان لائے ہیں میں ان کو الگ نہیں کر سکتا. تم کو ایمان لانا ہے تو تم بھی شامل ہو جاؤ، اور اگر تم ایمان لانا نہیں چاہتے ہو تو تم اپنی زندگی کے خود مالک ہو، تم جانو اور تمہارا کام جانے. میرا کام تو صرف پہنچا دینا تھا. ان انا الا نذیر مبین. میں تو صرف کھول کھول کر نصیحت کرنے والا ہوں. میں نے تم کو کھول کھول کر واضح بات بتا دی ہے. میں نے تمہارے سامنے حق اور باطل واضح کر دیا.
ہدایت کا راستہ کیا ہے اور گمراہی کا راستہ کیا ہے میں نے تمہارے سامنے کھول کر بیان کر دیا۔ اب تم چاہو تو ہدایت کا راستہ اختیار کرو اور تم چاہو تو گمراہی اور ضلالت کا راستہ اختیار کرو۔ تمہارا اپنا شعور ہے، تمہارا اپنا وجدان ہے، تمہارے اپنے فیصلے ہیں۔ تم اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر دیکھو کہ تم اس مالک الملک اور خالق کائنات کی عبادت کرنا چاہتے ہو یا اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کے آگے سجدہ کرنا چاہتے ہو۔ اپنے ہی جیسے انسانوں کے سامنے تم جھک پڑتے ہو اور سجدہ کرتے ہو، اور تو انہی کو تم اپنا مالک سمجھے بیٹھے ہوئے ہو۔ وہ جو اس دنیا میں پیدا ہوئے، وہ جو اس دنیا میں آئے، وہ جو قدم قدم پر اللہ کے محتاج تھے، وہ جو قدم قدم پر اللہ رب العزت کے اشارے اور حکم سے چلا کرتے تھے، آج تم نے انہی کو اپنا مالک بنا لیا، انہی کو رب بنا لیا، اور تم انہی کی پوجا کرنے لگے، تم انہی کی عبادت کرنے لگے، حالانکہ وہ تو سب خود اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ بہت سارے ایسے بت ہیں جن کو تم نے خود سے گڑھ لیا ہے، تمہارے اپنے فکر اور تمہاری اپنے ذہنوں کے تراشیدہ ہیں، حقیقت میں ان کا کوئی وجود بھی نہیں ہے۔ اور وہ ایک اللہ جس نے اس پورے کائنات کو وجود بخشا ہے، تم اس ایک اللہ کو بھول گئے، اس ایک اللہ رب العزت کی ہدایت جو اس نے اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہے، تم اس ہدایت کو بھول گئے۔ سارے پیغمبروں کی دعوت ایک تھی، سارے پیغمبروں نے یہی دعوت دی، لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، اور ہمارے آخری پیغمبر، آخری نبی جن کے اوپر آخری وحی نازل ہوئی، وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آج دنیا کے تمام انسانوں کی نجات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروکاری میں ہے۔ جو ان پر ایمان لائے، ان کی باتوں کو تسلیم کرے اور اللہ کے اتارے ہوئے پیغام کو قبول کرے، بس وہی انسان ہے جو کامیاب ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ جس نے اللہ کے اور اس کے رسول کی اطاعت کر لی، اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ ورنہ ایک وہ دن آنے والا ہے کہ جب موت ہماری ان تمام سہولتوں کا، آسائشوں کا خاتمہ کر دے گی اور ہم کو اس دنیا سے دوسری دنیا میں منتقل کر دے گی، اور ہمارا سب کچھ یہیں پر چھوٹ جائے گا، اور ہم اس دنیا میں کھڑے ہوں گے تہی دست، خالی ہاتھ، افسوس میں شرابور اور پریشانی میں کھڑے ہوئے۔ اس دن کی پریشانی کچھ کام نہ آئے گی۔ عقل مند انسان وہ ہے جو اسی دنیا کے اندر رہ کر اپنی آخرت کی تیاری کر لے۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔